رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقاوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. صدق الله العلي العظيم. وجود ذوالجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور مولا کے ظہور میں تعجیل علماء کرام، ذاکرین کرام اور تمام شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے اور زوار ابا عبداللہ الحسین کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اربعین حسینی نزدیک ہے اور یہ عشرہ کہ جس کے لیے بندہ حاضر ہوا، عنوان بھی عشرہ اربعینیہ ہے، عشرہ زینبیہ ہے. ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں جانے والے زوار کی خدمت میں سلام. اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے.
جو مولا کی زیارت کے لیے یا تو اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں یا پھر گامزن ہیں۔ جب بھی کوئی زائر امام حسین کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، ابھی زیارت حسین کے لیے گیا نہیں، کنشاسا میں بیٹھ کے محض ارادہ کر رہا ہے کہ جناب والا اس سال ہم بھی عرفہ پہ یا 15 شعبان پہ یا 40 پہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ میں روایت کا مفہوم و خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب بھی کوئی زائر زیارت حسین کا ارادہ کرتا ہے، احتنکہ الملائکہ، دنیا پروٹوکول کی باتیں کرتی ہے، جناب پروٹوکول۔ ایک مولانا صاحب اگر کسی مجلس کے لیے جا رہے ہیں تو 4-5 گاڑیاں ہونی چاہیے، 2-4 لڑکے ہونے چاہیے، اگرچہ خطرہ ہو نہ بھی ہو، کیونکہ پروٹوکول ضروری ہے۔ اما جب ہمارا اور تمہارا پروٹوکول ہو سکتا ہے تو زائر حسین کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب بھی کوئی زائر زیارت حسین کا ارادہ کرتا ہے، ملائکہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ صرف ارادہ کرنے پر ملائکہ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ جیسے اس کا پہلا قدم امام حسین کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ملائکہ اس کے سارے گناہوں کو لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں، انتظار کرتے ہیں ذرا بڑھو تو صحیح۔ ارادہ کیا امام حسین نے تمہیں پروٹوکول سے نواز دیا۔ پروٹوکول کیا ہے؟ یہ گاڑیاں شاڑیاں، یہ لوگ، یہ گن مین، یہ سارے کے سارے ملائکہ کے سامنے کچھ نہیں ہے جو ایک زائر کا پروٹوکول ہے۔ پروٹوکول یہ ہے کہ ملائکہ چاروں طرف سے زائر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ایک قدم نکالا، سارے گناہوں کو ملائکہ نے ہاتھوں میں لے لیا۔ جیسے جیسے یہ قدم حسین کی طرف بڑھتا جاتا ہے، ملائکہ گناہوں کو محو کرتے رہتے ہیں، محو کرتے رہتے ہیں۔ کہتے پھر جب یہ زائر پورے پروٹوکول کے ساتھ حائر کے پاس پہنچتا ہے، ذریح ابا عبداللہ الحسین کے پاس پہنچتا ہے۔ رسول گرامی معراج پہ گئے تھے۔ معراج کی سب سے آخری اسٹیج کیا تھی؟ معراج سننے والے افراد تشریف فرمائے، آخری اسٹیج کیا تھی؟ سب سے بڑا امتیاز کیا تھا؟ ایک ایسا مقام، ایک ایسا مکان کہ جہاں بقول ہمارے ذاکری والے الفاظ میں ایک پردے کا فاصلہ تھا یا ایک کمان کا فاصلہ تھا، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہیں، نجوہ کر رہے ہیں۔ نجوہ کا معنی ہوتا ہے خفیہ باتیں کرنا، راز و نیاز کرنا۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا میاں بیوی بیٹھ کے راز ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، راز کی باتیں کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے نجوہ۔ یہ رسول گرامی کی معراج کا سب سے بڑا امتیاز تھا، سب سے بڑا امتیاز تھا کہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں اپنے رب سے نجوہ کرنے لگے۔ قربان جاؤں ابا عبداللہ الحسین کی ذات پر۔ کہتے ظاہر گھر سے نکلا، حسین نے پروٹوکول دے دیا، جاؤ یہ پروٹوکول تمہارے ساتھ۔ زائر حائر کے پاس پہنچتا ہے، جب اس کی نظر امام حسین کی شش گوشہ قبر پہ پڑتی ہے، کہتے اب اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے رب سے نجوہ کرنے لگتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت جناب کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اپنے رب سے نجوہ کرنا، رب سے سرگوشیاں کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ اب اگر کوئی انسان کہے کہ جناب والا ہم کربلا جا رہے ہیں رب کی زیارت کے لیے، تو جملہ معیوب نہیں ہے، جملہ معیوب نہیں ہے، اپنے رب سے نجوہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور حدیث ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو ملاقات کی جگہ کہاں ہے؟ قبر ابا عبداللہ الحسین۔ آؤ اپنے رب سے ملاقات کرو۔ اللہ سے سرگوشیاں کرنا، جناب موسیٰ کی سب سے بڑی فضیلت کیا تھی؟ میرا موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت، انشاءاللہ آج سے یہ موضوع شروع ہونے والا ہے۔ جناب موسیٰ کی سب سے بڑی فضیلت کیا تھی؟ جناب موسیٰ کا ایک لقب کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ،
موسیٰ اپنے رب سے باتیں کیا کرتے تھے. میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ کی سب سے بڑی یہ فضیلت ہے. حسین نے دے دی شیعوں کو, دے دی, آؤ رب سے باتیں کرو آ کے, اپنے رب سے سرگوشیاں کرو آ کے ابا عبداللہ الحسین کی قبر پہ. میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا محو. ملائکہ گناہوں کو ہاتھوں میں لیتے, جیسا جیسا قدم حسین کی طرف بڑھتا جاتا ہے ملائکہ گناہوں کو محو کرتے رہتے ہیں. دو چار لفظ بخشش کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے غفرہ. غفرہ, اللہ غفرہ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو معاف کرتا ہے. غفر اللہ لہ الذنوب, اللہ غفرہ کے ذریعے معاف کرتا ہے. ایک اور لفظ ہے جو اس روایت میں, اور بھی کچھ روایتیں ہیں جو امام حسین سے ریلیٹڈ ہیں, ان میں استعمال ہوا ہے. حبط اللہ, ایک ہے غفرہ اور ایک ہے حبطہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں دیکھیں پڑھے لکھے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں, اور میں کنشاسہ والوں کے لیے ظاہر سی بات ہے المجرب لا یجرب, جو صاحب تجربہ ہو اسے پھر تجربات کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ایک سال کا تجربہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی مطابق گفتگو کرتا ہے. مولا کا حکم بھی ہے کلم الناس بقدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو. اگر میں معارف بیان کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نظر میں آپ سارے کے سارے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ سمجھے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو میں اس طرح سے معارف آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ روز محشر میں بھی امام حسین کے سامنے منہ دکھانے کے لائق بن سکوں. ایک ہے غفرہ جس کے ذریعے اللہ معاف کرتا ہے. جگہ جگہ لفظ غفرہ استعمال ہوتا ہے. غفر اللہ لہ الذنوب, استغفار, پروردگارہ مجھے معاف کر دے. لفظ غفرہ کے ساتھ اللہ معاف کرتا, جا اللہ نے معاف کر دیا, غفرہ معاف کر دیا. ایک ہے لفظ حبطہ. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس روایت میں لفظ استعمال غفرہ نہیں بلکہ حبطہ ہوا ہے. حبط اللہ لہ الذنوب, اللہ ان کے گناہوں کو حبط کر دیتا ہے. اگر زیارتوں پہ جاتے وقت یہ روایت یا یہ نتیجہ یاد آئے تو بندہ یہ حقیر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجئے گا. میں ایک مثال دوں گا تاکہ بچوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں. آپ ایک لکڑی لیجئے, اس لکڑی میں کیلوں کو ٹھوک دیجئے. کیل دیکھیے آپ نے, کیل ٹھوکیے. یہ لکڑی ہو گئی آپ کا جسم, آپ کا وجود. یہ کیلیں ہو گئی ماشاء اللہ سے جو ہم گناہ انجام دیتے رہتے ہیں. یہ کیلیں ہو گئی ہمارے گناہ. لفظ غفرہ اور حبطہ کا فرق بیان کر رہا ہوں. لکڑی میں کیلیں ٹھوکیے, پھر میں کہوں جناب والا یہ جو کیلیں آپ نے لکڑی میں ٹھوکی ہیں ان کیلوں کو نکال لیجئے. کیلیں نکل گئی. یہ ہوا غفرہ, یہ ہوا غفرہ. تھوڑا سا ساتھ دے, مسکراہٹوں کے ذریعے ساتھ دے تاکہ میں یہ سمجھوں کہ بات پہنچ رہی ہے. ایک لکڑی لیجئے, اس میں کیلیں ٹھوکیے. میں کہوں جناب والا یہ کیلیں نکال دیجئے. کیلیں نکل گئی. یہ ہو گیا غفرہ. یعنی یہ لکڑی ہے تمہارا وجود, یہ کیلیں ہیں تمہارے گناہ, اللہ نے معاف کر دیا. کیلیں نکل گئی, گناہ معاف ہو گئے, کیلیں نکل گئی. سمپل لفظ غفرہ کو سمجھانے کے لیے سوال, جناب کیلیں تو نکلی ہیں لیکن وہ سوراخ جو لکڑی میں ان کیلوں کی وجہ سے ہوئے تھے, کیا وہ سوراخ ختم ہو گئے؟ کیا وہ سوراخ مٹ گئے؟ کیا اللہ نے معاف کر دیا؟ معاف کر دیا. لفظ غفرہ کے ذریعے معافی کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے معاف کیا, لیکن وہ گناہ جو تم نے کیے تھے ان کے جراثیم اور ان کے اثرات تمہاری باڈی میں موجود ہیں. قربان جاؤں لفظ حبطہ پر. اللہ کہتا ہے زائر حسین کو اللہ غفرہ کے ذریعے نہیں حبطہ کے ذریعے معاف کرتا ہے. ایسے معاف کرتا ہے کہ جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں. ایسے معاف کرتا ہے کہ جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسے معاف کرتا ہے کہ جیسے تم نے جناب والا لکڑی میں کیلیں ٹھوکی ہی نہیں. ایسے معاف کرتا ہے. اور میرے خیال سے اس موضوع پر دلیل کے طور پر ہزاروں روایتیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں جو اس موضوع اور اس پر دلیل بن سکتی ہیں. فار ایگزامپل میں ایک حدیث سنا کے گزرتا چلوں.
چھٹے امام نے فرمایا جب کوئی انسان زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے جاتا ہے واپس آتا ہے تو اللہ اسے ایسا پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے کہ جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو۔ یہ مؤید ہے یا نہیں میری باتوں کی؟ اس طرح سے اللہ پاک کرتا ہے جو زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے۔ یہ ہے امام حسین کی زیارت کا شرف۔ آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ہم انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں، موسیٰ لائن میں کھڑے ہیں، عیسیٰ لائن میں کھڑے، پروردگار متعال کی بارگاہ میں اے میرے رب مجھے اجازت دے کہ میں زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے جاؤں۔ جملے سنگین نہ ہوں، کامل الزیارات اٹھائیں۔ آپ روایتیں دیکھیں، کہتے ما من ملکن او نبی، آسمانوں پہ کوئی ملک یا کوئی نبی ایسا نہیں ہے الا ویسألون، مگر یہ کہ وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے پروردگارہ زیارت قبر ابا عبداللہ الحسین کی اجازت دے دے۔ شاید کثرت مال کی وجہ سے یا کثرت دولت کی وجہ سے یہ زیارتوں کا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے کربلا یہ معلّہ کی جو اہمیت، جو عشق، جو اشتیاق ہونا چاہیے وہ اشتیاق کم ہو گیا۔ ورنہ کربلا کی زیارت کے لیے تڑپ ہوتی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ معشوق سے ملنے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین کی زیارت، خدا سے نجوہ کرنے کے لیے۔ انبیاء صفوں میں کھڑے، جناب والا انبیاء صفوں میں کھڑے کہ انہیں اجازت مل جائے قبر حسین کی زیارت کے لیے۔ کامل الزیارات میں سب سے پہلے یہ روایت میں نے آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کے دہن مبارک سے سنی۔ کامل الزیارات میں روایت موجود ہے، حسین بن بنت ابی حمزہ ثمالی، ابی حمزہ ثمالی چوتھے امام کے بہت بڑے اور معتبر صحابہ میں سے ہیں۔ ابو حمزہ ثمالی اتنے قریب تھے مولا کے کہ دعا کے الفاظ ہیں امام زین العابدین کے، اور وہ بھی کب پڑھا کرتے تھے یہ دعا؟ جناب دن میں نہیں پڑھتے تھے، راتوں میں، نماز شب میں۔ اب سوچئے ابو حمزہ ثمالی کتنے قریب تھے مولا کے، وہ دعا جو راتوں میں امام پڑھتے تھے وہ دعا مشہور ہوئی ہے ابو حمزہ کے نام سے۔ یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو ابو حمزہ ثمالی وہ ذات ہے جو امام کے ساتھ راتوں میں ہم مصلی ہوا کرتی تھی۔ ابو حمزہ ثمالی بہت بڑا نام ہے۔ ان کی بیٹی کے فرزند حسین بن بنت ابی حمزہ ثمالی یہ کہتے ہیں، جناب ظاہر سی بات ہے زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے مختلف دور گزرے اور ہر زمانے میں کہیں نہ کہیں پابندیاں زیارت ابا عبداللہ الحسین پہ لگائی گئیں۔ یہ تو آپ شکر کیجئے ایک ایسے دور میں ہیں کہ جہاں زیارتیں بڑی آسان ہیں، وگرنہ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو زیارتوں کے لیے اور قبر ابا عبداللہ الحسین کے لیے ہمیشہ مشکلات رہے۔ حسین بن بنت ابی حمزہ ثمالی کہتے میں، ظاہر سی بات ہے بنو امیہ کا دور تھا اور قبر امام حسین پہ پابندی تھی، میرے اندر زیارت امام حسین کا شوق بڑھا کہ میں حسین کی زیارت کے لیے جاؤں۔ بہت تڑپتا رہا، کیسے جاؤں۔ دن میں فوجی لگے ہوا کرتے تھے، زیارت کے لیے لوگوں کو نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ آپ نے ماشاءاللہ سے یہ منظر سمجھنا میرے خیال سے اتنا دقیق اور اتنا سخت نہیں ہے۔ آپ بعض ملکوں میں جاتے ہیں اللہ کے حرم کی زیارت کے لیے تو یہ منظر آپ کو دکھ جاتا ہے کہ قبروں کے چاروں طرف کس طرح سے فوجوں کا کھڑا ہونا اور قبر کے پاس جانے سے روکنا یا آپ کے اوپر نظر رکھنا اور پھر آج کے زمانے کے حساب سے مشکلات میں مبتلا کرنا، وہ ساری کی ساری باتیں، وہ سارے کے سارے منظر ماشاءاللہ سے آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ خلاصہ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں زیارت حسین کے لیے جاؤں لیکن کوئی وسیلہ نہ بن سکا، کیسے زیارت کے لیے جاؤں؟ پھر میں نے سوچا رات کے اندھیرے میں نصف شب میں اکیلے جاؤں گا چپکے سے۔ ظاہر سی بات ہے اب ایسا تو دور تھا نہیں کہ لائٹوں پہ بڑی بڑی مرکریاں لگی ہوں، بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوں کہ جس سے چہرے پہچان میں آ جائے۔ چپکے سے چلے جائیں گے، رات میں کون سے پہرے دار وہاں بیٹھے، جنگل ہے، ویرانہ ہے۔ خلاصہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں رات میں قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے جاؤں گا، اور پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے رات کا سناٹا ہے، قبر کے آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا کہ خبردار رک جاؤ۔ جناب مجھے روک رہے ہو؟ کون ہو؟ ناصبی ہو؟ دشمن ہو؟ کہ نہیں، نہ ہم ناصبی نہ ہم دشمن ہیں۔ پھر کہ ہم
حسین کی قبر پہ پہرا دینے والے ہیں، حسین کی قبر پر پہرا دینے والے ہیں۔ ابو حمزہ ثمالی کے یہ پوتے نواسے رک گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اصرار کیا، پھر پہنچے، پھر آواز آیا کہ اصبر قلیلا، ذرا ٹھہرو، رکو، جاؤ۔ پھر یہ پیچھے چلے گئے، پھر انہوں نے سوچا کہ آدمی تو ہمارا ہی ہے، چلتے انٹروڈکشن کراتے، اپنے بارے میں بتاؤں کہ بھائی جناب میں کیسا آدمی ہوں۔ یہ صاحب گئے اور جانے کے بعد بتانے لگے کہ ہم امام زین العابدین کے قریبی لوگوں میں سے ہیں، چھٹے امام یا پانچویں امام کے قریبی ترین لوگوں میں سے ہیں۔ تم نے ہمارے دادا یا نانا کا نام سنا، ابو حمزہ ثمالی، کتنے بڑے آدمی ہیں، میں ان سے متعلق ہوں، ان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہوگے لیکن زیارت کے لیے نہیں جا سکتے کہ کیا امام آئے ہوئے کہ نہیں، کہ پھر ایسی کون سی ازواج آئی ہوئی ہیں کہ جن کے پروٹوکول میں مثال کے طور پہ میں نہیں اندر جا سکتا، ہم مشہور مولا کے چاہنے والوں میں سے ہیں، پھر بھی ہمیں نہیں جانے دے رہو۔ بہت دیر تک انہیں روکا رہا، پھر انہوں نے التماس کی کہ بڑی مشکل سے بچتے بچاتے یہاں تک آیا ہوں، اب اگر ایسے مجھے روکے رہے تو فجر نمودار ہو جائے گی اور پھر میں زیارت حسین سے محروم ہو جاؤں گا، کہ روکے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو ملک آگے آیا اور آواز بلند ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا اصبر قلیلا فإن موسى ابن عمران سأل الله تبارك وتعالى ان يأذن له في زيارة قبر الحسين۔ ذرا صبر کرو کہ موسیٰ بن عمران کئی عرصے سے زیارت حسین کے لیے التماس لے کے خدا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، آج اللہ نے موسیٰ کو زیارت کی اجازت دی، لہذا موسیٰ 70,000 ملائکہ کے ساتھ قبر حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ موسیٰ 70,000 ملک کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ قبر حسین کی زیارت کے لیے آئے۔ جملہ نہ ہوتا تو میں بیان نہیں کرتا، ان کا جملہ ہے کہ سننے کے بعد فما قدرت علی المنطق، کہ میری عقل حیران و پریشان ہو گئی، قریب تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں، کیسی باتیں کر رہے۔ موسیٰ قبر حسین کی زیارت کی اجازت لے رہے ہیں، کب سے حسین کی قبر کی اجازت ملی ہے زیارت کی، کہ قریب تھا کہ میری عقل زائل ہو جاتی، پاگل ہو جاؤں، دیوانہ ہو جاؤں۔ یہ معارف ابا عبداللہ الحسینی، یہ اللہ نے امتیاز دیا ہے، ملائکہ صفوں میں کھڑے ہیں کہ جناب والا اجازت مل جائے۔ وہ روز عاشورہ کے سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں، کس طرح سے ملائکہ کی صفیں کھڑی ہیں، حسین ابن علی کی خدمت میں التماس کر رہے ہیں، التماس، اے میرے مولا، اے میرے آقا، مہربانی فرمائیں، اجازت دیں، اجازت دیں، ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں، آپ اجازت دیں۔ اجنہ صفے لیے کھڑے کہ میرے مولا ہے، میرے آقا، اجازت دیجئے، یہ جو دشمن آپ کو مارنے کے لیے آئے، ایک چٹکی میں انہیں ہم نابود کر دیں گے، مولا اجازت دیجئے۔ یہ جملہ ہے اجنہ کی تاریخ کا خوبصورت ترین جملہ۔ اجنہ نے امام حسین سے روتے ہوئے فرمایا، روز عاشورہ جب دیکھا کہ حسین کو اتنی مظلومیت کے ساتھ مارا جا رہا ہے، روتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے کہ مولا آپ کا حکم امامت نہ ہوتا لخالفناک، تو ہم آپ کی مخالفت کر کے آپ کو بچاتے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا حکم امامت ہے، حکم امامت نہ ہوتا تو ہم برداشت نہ کر پاتے۔ یہ امام حسین کی ذات ہے۔ جبرائیل پروں کو پھیلائے، حسین پہ سایہ فگن ہے، حسین پہ سایہ کر رہے ہیں، حسین اجازت تو دے رہے ہیں، سایہ کر رہے ہیں۔ آواز آئی، جبرائیل پروں کو ہٹا، حسین کے امتحان میں کمی نہ ہونے دو، حسین کو امتحان دینے دو۔ ایسا نہ ہو کوئی کہے جنابی والا ایک لمحے کے لیے جبرائیل پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے، نہیں، حسین کے امتحان میں کمی نہ ہونے دو۔ شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ اس حسین کو قتیل دیکھے، مقتول دیکھے۔ یہ انبیاء کی صفیں۔ خلاصہ جو زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے جا رہے ہیں، جو امام حسین کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، وہ اپنی قدر سمجھیں، وہ اپنی اہمیت سمجھیں۔ انشاءاللہ میں روز
زیارتوں کے حوالے سے کوشش کروں گا 2-4-5 جملے اضافہ کرتا رہوں. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت. میرے خیال سے کوئی خاص پلیٹ فارم سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مجھے خبر ملی اور ماشاءاللہ سے جو آپ لوگوں کا عشرہ اول گزرا، جس کے موضوع کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ حضرات کے پاس ماشاءاللہ سے پلیٹ فارم سیٹ ہے، تو مجھے زیادہ مقدمے کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کاف ہا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ اپنی رحمت کا ذکر فرما رہا ہے. کس کے اوپر یہ رحمتیں ہوئیں؟ اپنے بندے کہ جس کا نام ہے زکریا. اذ قال ربہ نداء خفیہ، اس وقت کو یاد کرو جب زکریا نے اپنے رب سے آہستہ الفاظ میں کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے پروردگارا میری ہڈیاں گلنے لگی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، دعا کر رہا ہوں پروردگارا اور مجھے امید بھی ہے کہ تو مجھے عطا کرے گا، تو مجھے عطا کرے گا. اے میرے پروردگارا انی خفت الموالی من ورائی، میں اپنے بعد والے ولی کو لے کے یا میرے بعد جو جو چیزیں آئیں گی ان چیزوں کو لے کے تھوڑا سا فکر مند ہوں. ظاہر سی بات ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد ایک اولاد ہو کہ جس سے اس کی نسل چلے، جس سے اسے یاد کیا جائے. ہر انسان کی خواہش ہوتی، چاہے نبی ہو چاہے انسان ہو. بہت ساری چیزیں اللہ نے فطرت میں رکھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اسی فطرت پر اللہ نے خلق کیا. بہت ساری چیزوں کو فطرت میں رکھا. یہ بھی فطری مسئلہ ہے کہ انسان اگر 40 سال ہو 45 سال ہو 50 سال کا ہو جائے، اس کی اولاد نہ ہو تو وہ فکر مند ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گلہ و شکوہ بھی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خلوت میں اپنے رب سے گفتگو بھی کرتا ہے. تو یہ جناب زکریا کی خلوت کی گفتگو ہے. بس میں باب فضائل کی طرف آپ حضرات کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. جناب زکریا نے اپنے رب سے خلوت میں یہ شکوہ کیا اور یہ بار بار بتایا کہ اے میرے پروردگارا، یہ زکریا کی طرف سے پیغام نہ جائے کہ جناب والا زکریا اداس تھے. نہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تو دے تب بھی شکریہ، نہ دے تب بھی شکریہ. ہر قضا پہ راضی ہونا ہی ایمان کی انتہا کی دلیل ہے. اور یہ ہمیں ملتا ہے کربلا میں حسین ابن علی کو دیکھنے کے بعد، جہاں ہر انسان ذرا ذرا سی مشکلات پر نا امیدی اور اس کے چہرے پہ شکن طاری ہو جاتی ہے، وہاں ابا عبداللہ الحسین اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں کھڑے فرما رہے ربنا تقبل منا، اے میرے پروردگارا یہ قبول فرما، یہ قبول فرما. جہاں سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے انسان کھڑا ہو کے کہے اے میرے پروردگارہ قبول فرما. یا میں ایک جملہ اور حساس بیان کر دوں. ایک ننھا سا لاشا حسین ہاتھوں میں لے کے، ننھا سا لاشا ہاتھوں میں لے کے شکوہ نہیں کر رہے ہیں، بدعا نہیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ قوم ایسی ویسی، نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. کس دل سے حسین نے کہا، کس دل سے حسین نے کہا. جاؤ جناب تلاش کرو کائنات میں کتنے کتنے مضبوط دل والے. رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ. جاؤ ہو گئی. زینب کیف رأیت صنع اللہ، ایک مستورہ، ایک خاتون جس کا ایک دن میں سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، ہم پاگل ہو جائے گی، پاگل ہو جائے گی، پاگل ہو جائے گی. جس کا ایک دن میں سب کچھ قربان ہو جائے پاگل ہو جائے گی، عقل زائل ہو جائے گی. اگر دیکھنا ہو نا، اللہ سب کے جوانوں کو سلامت رکھے، کسی کا جوان بیٹا جاتا ہے نا، ماں کی حالت دیکھو، ماں کی حالت دیکھو. چار لوگ صرف ماں کو سنبھالنے میں لگے ہوتے ہیں، کچھ روتے نہیں ہیں. ان کا کام ہوتا ہے گھر والوں کو سنبھالنا.
سنبھالنا. جس کا بھائی عباس جیسا ہو, جس کے بیٹے اکبر جیسے ہوں, اکبر جیسے ہوں, شہزادے ہوں, شہزادے اور محمد جیسے لاڈلے ہوں, چاند ہوں, قمر ہوں. ابن زیاد ملعون کہہ رہا ہے کیف رأیت صنع اللہ, اللہ کی صنع کو کیسے پایا. ایسے موقع پہ انسان کیا جواب دے گا. ایک خاتون غصے میں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پاگل نہیں بھی ہوئی ہے نا, تو وہ غصے میں جھجلا کے اس کو جواب دے گی, الٹا جواب دے گی, حرامزادے کمینے تو نے مارا ہے, اس طرح کہ تو نے مارا ہے, تو اللہ کی طرف نسبت دے رہا ہے. ایسے نہیں, جناب زینب کو عقیلہ کہا جاتا ہے, صفت مشبہ عقیلہ, عاقل نہیں عقیلہ, بہت زیادہ عقل رکھنے والی. کیا جملہ جناب زینب علیہ مقام کا, فضائل سے دور نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ. جملہ کیا ہے, وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. تو جس کی بات کر رہا ہے نا وہ زینب کی نزدیک جمال کے سوا کچھ نہیں ہے. جمال ہے, جمال ہے. ہم نے کربلا میں جمال الہی کو دیکھا, ہم نے جمال دیکھا, ہم نے جمال دیکھا. یہ صبر ہے, صبر ہے, یہ استقامت ہے راہ خدا میں. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کمال کی دلیل ہے. اسی لیے آخر الزمان میں کہتے ہیں مؤمن ہے ہی نہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. اس دور میں سب سے بڑی رحمت خدا یا رحمت الہی کیا ہے؟ اس دور کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ امام زمانہ کا وجود. اور سب سے محکم ایمان کس کا ہے؟ جس کا امام زمانہ کے وجود پہ سب سے محکم ایمان ہو, جس کا عقیدہ امام زمان کے وجود پہ سب سے محکم ہو, اس کا ایمان سب سے محکم ہے. میں اکثر, اب آ گئی بات تو میں یہ جملے عرض کرتا چلوں, اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے امام زمانہ کے غیبت کے قائل ہیں, لیکن دو تین ٹائپ کے قائل ہیں. ایک وہ جو امام زمانہ کے وجود کے قائل ہیں لیکن ان کے اثر کے قائل نہیں ہیں. اور میرا موضوع یہی ہے کہ جناب والا صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ جناب والا ایک امام زمانہ ہے کہ جن کا وجود ہے, جو پیدا ہو چکے. یہ تو بقول ہمارے اور آپ کے بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے, یہ تو ان کا بھی عقیدہ ہے. تو تمہارے عقیدے میں اور ان کے عقیدے میں فرق کیا ہے, یہ اہم ہے. صرف امام زمانہ کے وجود کا قائل ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ جو کچھ خیر ہمارے اندر ہو رہا ہے یا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یا ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کا 100% کریڈٹ امام زمانہ کو دینا امام زمانہ کے وجود پر یقین رکھنے کی دلیل. امام زمانہ کو کریڈٹ دینا, امام زمانہ کی طرف چیزوں کو منسوب کرنا. جناب اسلام کی عزت, مثال کے طور پہ زیغم صاحب کی وجہ سے اسلام زندہ ہے, اگر زیغم صاحب نہ ہوتے تو اسلام اب تک نابود ہو چکا ہوتا. شیعت کی پہچان زیغم صاحب ہے, زیغم صاحب کے اس امامے کی وجہ سے شیعت پہچانی جا رہی ہے. کہاں ہو عز الاسلام بالامام, اسلام کی عزت و آبرو امام کے وجود سے ہے, امام کے وجود سے. اللہم صلی علی محمد. جناب ہماری تمہاری عزت و آبرو امام زمانہ کے وجود سے, امام زمانہ کے وجود سے. پتہ چلے جناب والا امام زمانہ کو ہی اگر کہہ دیا جائے کہ جناب ہمارے نام سے, لعنت ہو ہم پر, ہمارے نام سے امام زمانہ کی پہچان, تو ایسے عقیدے پر اور ایسے نظریات پر امام زمانہ کے وجود سے سب پہچانے جاتے ہیں, امام زمانہ کے وجود سے. لہٰذا امام زمانہ کے حوالے سے تعطیل کا عقیدہ چھوڑیے, تعطیل کا عقیدہ چھوڑیے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ موضوع کچھ اور ہے. تعطیل یعنی چھٹی. ایسا لگتا نہیں ہے ہماری باتوں سے, ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم امام زمانہ کی چھٹی کے قائل ہیں. جب تک مثال کے طور پہ ایسا ہے تب تک ایسا ہوگا. اب آپ بھی نہیں سمجھ رہے تو میں کسے سمجھاؤں. جب تک یہ ہے تب تک یہ ہوگا. میں وہ جملے بھی کھل کے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, نہیں تو جناب والا وہ بھی پکڑ لیے جائیں گے. جب تک ایسا ہے تب تک ایسا ہوگا, جب تک یہ ہے تب تک یہ ہے. جناب آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام زمانہ نعوذ باللہ کسی چھٹی پہ؟ جب تک امام نہیں ہیں
کب تک امام نہیں ہے؟ یہ جب تک کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا جب تک؟ کہاں سے آ گیا؟ مطلب نعوذ باللہ امام زمانہ کسی چھٹی پہ؟ عقیدہ تعطیل پیدا نہ کرو شیعوں کے درمیان. امام زمانہ کا وجود ہے، امام زمانہ کا اثر ہے، اثر ہے. مولا فرماتے ہیں ان غیر محملین بمراعاتکم، ہم جناب تم سے غافل نہیں ہیں. ہم اگر تم سے غافل ہو جائیں تو ہمارا دشمن تمہیں چیر پھاڑ ڈالے گا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خلاصہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ شیعوں کا سب سے اہم فریضہ ہے، بالخصوص غیبت کے زمانے میں. ہمارے یہاں ایک زیارت دعا ہے، دعائے زمن الغیبہ. کوشش کریں ٹائم ملے تو یہ دعا ضرور پڑھیں غیبت کے دور میں. اسی دعا کا ایک لفظ ہے، اے میرے پروردگارہ اگر امام زمانہ کی غیبت طولانی ہو جائے تو غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے ہمارے یقین کو کم نہ ہونے دینا. اسی زیارت کا جملہ ہے، کم نہ ہونے دینا. یہ میں جناب والا ایک صاحب نے، خیر وہ جملے میں نہیں نقل کرنا چاہتا ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے ہاں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اگر امام ہوتے تو اب تک کچھ کر چکے ہوتے. مثال کے طور پہ اگر کسی خطے میں ظلم ہو رہا ہے، اگر اللہ ہے، اگر امام زمانہ ہے، مثال دیتے اگر امام زمانہ ہیں تو اب تک تو امام زمانہ کو حفاظت کرنی چاہیے تھی، اب تک امام زمانہ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اب تک امام زمانہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ بھیج کے کر دینا چاہیے تھا. میں نے کہا تمہاری نظر میں امام زمانہ بڑے ہیں یا خدا؟ تم امام زمانہ کی طرف بول کے کیا سمجھ رہے ہو؟ ہمارے عقیدوں کو کمزور کرو گے؟ ہم بھی تو وہی چیز تم سے کہہ سکتے ہیں، خدا ہے یا نہیں. اگر تمہارے مطابق دنیا کو چلانا ہو تو آپ خدا کی نعوذ باللہ چھٹی کرا کہ خود بیٹھ جائیے، اپنے مطابق دنیا چلائیے. وہ حکمت الہی، اللہ کی مصلحت ہے. کب کہاں کیا کرنا ہے، کس پہ کنکریاں بھیجنی ہے یا کس پہ نہیں بھیجنی، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. اما کنکریاں منگوانے والا بھی تو ابو طالب جیسا ہو. یہ تو سن لیتے ہیں جناب والا کنکریاں آئیں، لیکن یہ بھی سوچو منگوائی کس نے. یہ اہم بات ہے، منگوائی کس نے؟ منگوانے والا بھی تو ابو طالب جیسا کوئی ہو. اللہ بھیجتا ہے لیکن منگوانے والا ابو طالب جیسا کوئی ہو. خلاصہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، زکریا کی باتیں کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگارہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں ضعیف ہو چکا ہوں. انی خفت الموالی من ورائی وامرأتی عاقرہ، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں گلنے لگی ہیں، بال سفید ہو چکے، میری عورت بھی، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے. پھر بھی اللہ میں تیری بارگاہ میں اولاد چاہتا ہوں، ولی چاہتا ہوں، ایک بیٹا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا اچھا میرا بندہ ہے زکریا، گھبراؤ نہیں. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا میں تمہیں ایک بیٹا دوں گا کہ جس کا نام ہوگا یحییٰ. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ایک ایسا بیٹا کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ نام ہم نے اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا ہوگا، ایک دم تازہ نام ہے، اس سے پہلے کسی کا نام نہیں ہوگا، ایک ایسا بیٹا دوں گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا اور جناب زکریا کو بیٹا دیا. موضوع کیا ہے؟ انبیاء اور اہل بیت. ایک دعا زکریا کی اور ایک دعا رسول اعظم کی. زکریا نے دعا مانگی پروردگارہ میں اپنے بعد کے مسائل کو لے کے گھبرا رہا ہوں، مجھے ایک بیٹا چاہیے، یہ ساری مجبوریاں میں نے بیان کر دی، میں بوڑھا بھی ہوں، میری بیوی بانجھ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے اولاد چاہیے. ایک دعا زکریا کی ہے اور دوسری دعا ہے رسول گرامی کی. اسے بھی اللہ نے پورا کیا اور دوسری دعا کو بھی اللہ نے پورا کیا. اس دعا کو بھی بیٹا دے کے پوری کی، اس دعا کو بھی بیٹا پیش کر کے پوری کی. میں ربط دینے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہیں سے اپنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں.
زکریا نے دعا مانگی، اللہ نے یحییٰ کو دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ رسول گرامی نے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں طلب کیا، اے میرے پروردگارا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے پروردگارا اپنی جانب سے مجھے ایک مددگار عطا فرما، اپنی جانب سے ایک مددگار عطا فرما۔ وہاں اللہ نے یحییٰ کو دیا، یہاں اللہ نے علی کو فاطمہ کی گود میں اتارا مددگار کی صورت میں۔ ایک اللہ نے یحییٰ بھیجا اور دوسرا اللہ نے علی بھیجا، ایک زکریا کی دعا قبول کی اور دوسری محمد مصطفیٰ کی دعا قبول کی، دونوں ولادتیں ہوئیں اور دونوں کا نام اللہ نے اپنی طرف سے رکھا۔ ایسا نہیں کہ جناب والا پیدا ہونے کے بعد لوگ آئے اور انہوں نے نام رکھا، نہیں، اللہ نے اپنی طرف سے رکھا۔ چھٹے امام نے فرمایا اشتق اللہ اسم علی من اسمہ، اللہ نے علی کے نام کو اپنے نام سے مشتق فرمایا، اپنے نام سے مشتق فرمایا۔ ٹھیک ہے جناب والا، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک نام اللہ نے رکھا، دوسرا نام اللہ نے اپنا نام دیا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آیت الکرسی والو، علی اللہ کا نام ہے، اللہ نے اپنا نام دیا۔ جناب آگے بڑھیے، دونوں کی ولادتیں، ایک کی ولادت ہوئی لیکن یہ جو دوسرا نام ہے نا علی، اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور امتیاز دیا۔ ایک تو اپنا نام دیا اپنے نام سے مشتق کر کے، دوسرا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا، اپنے گھر میں پیدا کیا۔ یہ بھی جناب والا امیر المؤمنین کی ایک ممتاز صفت ہے، ممتاز صفت ہے کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہونا۔ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر علی کے سوا نہ کوئی وصی پیدا ہوا نہ کوئی نبی پیدا ہوا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ خانہ کعبہ میں علی کے سوا کسی کا پیدا نہ ہونا علی کا بہت بڑا امتیاز ہے۔ ٹھیک ہے، جب حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا، میں امتیاز بیان کر رہا ہوں یحییٰ اور حضرت امیر میں۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے مولا کو اپنی گود میں لیا، 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہی، نہ کوئی گیا نہ اندر سے کوئی باہر آیا۔ جنت کے بہترین پھل آتے رہے جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے، حوریں آتی رہیں اور بھی خواتین آتی رہیں جو جناب فاطمہ بنت اسد کا خیال رکھتی رہیں۔ 3 دن کے بعد ماشاءاللہ سے مختلف روایات کے ساتھ مختلف واقعات ہمارے ذہنوں تک پہنچے۔ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے باہر آئیں، پشت کعبہ سے آواز آئی، سمیہ علیہ، اس کا نام علی رکھو۔ فاطمہ بنت اسد نے رکھا نہیں نام، آواز سن لی لیکن نام نہیں رکھا۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ خبر دی جا رہی ہے لیکن رکھنے والی ذات کوئی اور ہوگی۔ دیکھیں یہ آل محمد کے گھر کی خواتین ہیں، جانتی ہیں ہماری ریڈ لائن کیا ہے۔ وہ اور خواتین ہیں کہ جنہیں اپنی ریڈ لائن کا علم نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہے یہ کس کا کام ہے۔ وہ سارے واقعات رسول گرامی کے ہاتھوں میں آنے کے بعد علی مرتضیٰ نے آنکھوں کو کھولا۔ یہ بھی ایک امتیاز ہے جناب یحییٰ اور امیر المؤمنین میں۔ جیسے ہی امیر المؤمنین نے آنکھوں کو کھولا تو یا رسول اللہ بتاؤ کیا سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوئی تھی، قرآن سناؤں؟ بلکہ یہاں پہ روک کے جملے کہتا چلوں، قرآن وہی ہو گیا جسے علی نے سنا دیا، قرآن وہی ہو گیا جسے علی نے سنا دیا۔ خلاصہ جناب فاطمہ بنت اسد نے بتایا کہ جب میں باہر نکل رہی تھی تو خانہ کعبہ کی پشت سے ایک آواز آئی، سمیہ علیہ، اس کا نام علی رکھو۔ ہمارے یہاں روایات ہیں کہ حضرت رسول گرامی نے نام علی رکھا، لیکن ایک اور مشہور و معروف روایت جسے 6 امام سے یا 8ویں امام سے نقل کیا گیا ہے، جناب ابو طالب نے ہاتھوں میں لیا، ایک جملہ فرمایا کہ نام تو رکھوں گا لیکن دنیا والوں کو دلیل بھی دینا چاہوں گا کہ یہ نام ہماری یا ان کی طرف سے نہیں رکھا گیا، دلیل دوں گا دنیا والوں کو۔
کیسی دلیل کہ آؤ. اخذ بید فاطمہ بنت اسد، جناب فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ پکڑا اور ایک صحرا کی جانب چلے گئے. رات کا اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. امیر المؤمنین کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا. بلند کرنے کے بعد 4 مصرے پڑھے، اور اللہ نے بھی ظاہر سی بات ہے، ابو طالب تم ہمیں مصرے بھیج رہے ہو، ہم بھی تمہیں مصرے بھیجیں گے اور تمہارے ہی پلیٹ فارم پہ بھیجیں گے. جو ردیف و قافیہ تم استعمال کرو گے اسی ردیف و قافیے کے ساتھ ہم جواب دیں گے. شعراء حضرات سے خصوصی توجہات کا طالب ہوں. جناب ابو طالب نے ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب رب الغسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکمک المقضی ماذا ترى فی الاسم هذا السبی. یہ دیکھیں آخر میں سب کے یا آ رہا ہے. کیا ہے میرے پروردگارا، اے اندھیر، ڈھیر اندھیر کا رب، بالکل اندھیروں کا رب، جو بالکل اندھیروں کو اجالوں میں کرنے والا رب، جو چمکتے ہوئے چاند کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا جو چمکتے ہوئے چاند کو پیدا کرنے والا ہے، جو اجالوں کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے جناب ابو طالب نے یا رب رب الغسق الدجی، اے میرے پروردگارا بین لنا من حکمک المقضی، ذرا اپنی رائے دے دے مجھے. ماذا ترى فی الاسم هذا السبی، یہ جو نام ہم سن رہے ہیں، یہ جو رومرز چل رہے ہیں، علی 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 علی، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بھائی الفاظ کی نزاکت پہ غور کریں، اہل ادب تشریف فرمائے. یہ انداز، خدا کی قسم اگر جو علم بلاغت سے واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کس انداز میں جناب ابو طالب خدا سے کلام کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ سے کلام پہلی بار نہیں ہو رہا ہے جناب. انداز ہی نہیں لگ رہا ہے، انداز ہی نہیں لگ رہا ہے. بین لنا من حکمک المقضی ماذا ترى فی اسم هذا السبی، ذرا اپنی حکمت کے بارے میں بتا دے، اپنا راز فاش کر دے، اس نام کے حوالے سے تیرا کیا خیال ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب اتنے خوبصورت ردیف و قافیے کے ساتھ ابو طالب سوال کر رہے ہیں تو اللہ جواب دے گا. خصصتما بالولد الزکی والطاہر المطہر الرضی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق من العلی. عربی اتنا تو مجلسوں کا صدقہ ہے جو یہ عربی سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے تم دونوں کو یہ ولد زکی عطا کیا ہے جو طاہر ہے، پاک و پاکیزہ ہے. پاک و پاکیزہ نہ صرف ہے بلکہ یہ پاک و پاکیزہ کرنے والا بھی ہے. بھائی یہاں سے پتا چلتا ہے علی صرف پاک و پاکیزہ نہیں بلکہ جس کے دل میں آ جائیں اس کی نسلوں کو پاک کر دے. والطاہر المطہر الرضی. والطاہر المطہر الرضی، نہ صرف یہ کہ خود پاک و پاکیزہ ہے، جس کے دل میں آ جائے جناب والا وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، پاک و پاکیزہ بنا دیں. فاسمہ من شامخ علی، زیارت وارثہ پڑھنے والو، ارحام المطہرہ انصاب الشامخہ. شامخ کسے کہتے ہیں؟ شامخ اس نسب کو کہا جاتا ہے جس نسب میں شروع سے آخر تک کوئی سر کسی بت کے سامنے نہ جھکا ہو. علی سے مقابلہ کر رہے ہو جناب والا. علی وہ ذات ہے کہ آدم سے لے کر علی تک اس پورے سلسلے میں کسی نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. ایک طرف تو یہ ذات ہے، دوسری طرف ایسی ذات جو خود 40 سال تک بتوں کے سامنے سجدہ کرتی رہی، اس کا مقابلہ کر رہو جناب والا. من
اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب ہم نے اس کا نام علی رکھا ہے. کون سا علی؟ علی اشتق من علی، وہ علی کہ جسے میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، اپنے نام سے پیدا کیا. اچھا جناب ابو طالب نے 4 مصروں کی صورت میں خدا کو مخاطب کیا. اللہ نے 4 مصروں کی صورت میں ابو طالب کو دے دیا جواب. ابو طالب نے یہی کہا تھا نا کہ ابھی میں نام نہیں رکھوں گا، نام اس طرح سے رکھوں گا اور اس انداز سے رکھوں گا کہ دنیا والوں کو یہ پتا چل جائے کہ نام ہماری طرف سے نہیں ہے. دنیا والوں کو بتانا بھی تو ہے نام ہماری طرف سے نہیں ہے. بنا بر روایت 6 امام سے بھی ہے اور 8ویں امام سے بھی ہے کہ یہ جو توقی نازل ہوئی تھی آسمان سے، ہرے کلر کی توقی، اسے سینے سے لگایا. صبح کا جب سورج نمودار ہوا جناب ابو طالب نے پڑھا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، کیا کیا جائے گا جب اتنی خوبصورت توقی ہوگی. خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، جو توقی نازل ہوئی ابو طالب نے خانہ کعبہ پہ نصب کر دی، نصب کر دی خانہ کعبہ پہ. اور ہمارے یہاں روایات ہیں کہ یہ توقی خانہ کعبہ پہ مروانیوں کے زمانے تک نصب رہی. حجاج بن یوسف کا جب حملہ ہوا تو اس وقت، یہ سارے مورخین کے لکھے ہوئے جملے بیان کر رہا ہوں، کسی نے یہ نہیں لکھا کہ وہاں سے کسی نے نوچ کے پھینک دیا ہو، بلکہ سب نے یہ لکھا کہ حجاج بن یوسف کے حملے کے دوران کسی نے چوری کر لی. کسی نے چوری کر لی. یہ دیکھیں بچے چوری کا نام سنتے ہی بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی. چوری کی عادت نہیں گئی بھائی، ظاہر سے ہو کسی کا جملہ اللہ مغفرت فرمائے. چوری کی عادت نہیں گئی، توقی چوری کی گئی، چوری کی گئی حجاج کے دور میں. خلاصہ ایک، اللہ نے علی ابن ابی طالب کو پیدا کیا اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر خصوصیات رکھے. دوسری طرف آپ نے جناب یحییٰ کو دیکھا. ٹھیک ہے، ایک جملہ روک کے کہتا چلوں تاکہ آنے والی مجالس میں زیادہ مدد مل سکے. یہ تصور نہ کیا جائے کہ جناب والا یہ جو صفات آل محمد کی بیان ہو رہی ہیں یہ وہ صفات ہیں جو انبیاء میں پائی جاتی تھیں. انبیاء کی ساری صفات ان میں آئیں. تحمل کے ساتھ اس کو الٹا کیجئے. تمام انبیاء میں پائی جانے والی صفات ان سے جاتی ہیں. تمام انبیاء کو جو صفات ملی وہ ان کی صفات سے انہیں صفات ملی، ان کی صفات سے. ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں ایک حدیث مشہور و معروف. حدیث کیا ہے؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی آپ میرے نزدیک وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ مشہور و معروف روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مشہور و معروف روایت ہے. کیا ہوا؟ جناب ہارون جناب موسیٰ کی زندگی میں ہی وفات فرما گئے. جناب ہارون کو جب موسیٰ چھوڑ کے گئے تو ان کے پیٹھ پیچھے سامری نے کیا کیا؟ ہارون کو چھوڑا کہ اس قوم کا خیال رکھنا. لیکن جب تک موسیٰ تھے تب تک موسیٰ کا احترام تھا، لیکن موسیٰ چلے گئے تو ہارون کا کسی نے احترام نہیں کیا، قوم کو بہکا دیا. کس نے بہکایا؟ سامری نے. امیر المؤمنین سے شباہت کیوں ہے ہارون کی؟ تاریخ داں تشریف فرمائے رسول نے بھی علی کو چھوڑا تھا، لیکن اس امت کے سامری نے جس طرح سے موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ کو گمراہ کیا، وَالسَّامِرِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَلَا وَفَلَا، اس امت کا سامری وہ ہے کہ جس نے رسول کے بعد علی کے حق کو چھین لیا ہو، وہ اس امت کا سامری ہے جس نے رسول کے بعد لوگوں کو گمراہ کر دیا. اگر اس امت کا سامری ہے تو اس امت کا بھی سامری ہوگا. ہر دور میں کوئی نہ کوئی سامری ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے دور کے، اپنے زمانے کے اصلی امام سے منحرف کر دے. وہ سامری ہے، وہ سامری ہے. خلاصہ ایک تو یہ روایت، ایک اور روایت ہے مشہور و معروف سے جعفر مرتضی عاملی نے اس روایت کو بیان کیا. یہ بڑی خوبصورت روایت ہے. جناب موسیٰ کے 2 وصی تھے، ایک تھے جناب ہارون، ایک اور وصی ہیں. سنیے، ان علی منی بمنزلت یوشع من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی میرے نزدیک وہی منزلت رکھتے ہیں جو یوشع بن نون کو موسیٰ سے تھی.
علی وہی نسبت رکھتے ہیں. اب دیکھیں یہ ذات جناب امیر المؤمنین سے زیادہ شباہت رکھتی ہے بنسبت ہارون. مشہور ہم نے جناب ہارون والی روایت کو کیا, لیکن یہ ذات زیادہ شباہت رکھتی ہے. آئیے بسم اللہ. پہلی شباہت, جناب یوشع بن نون جناب موسیٰ کے 30 سال کے بعد اس دنیا میں آئے. 30 سال کے بعد اس دنیا میں آئے. رسول گرامی دنیا میں تشریف لائے, فاطمہ بنت اسد نے گود میں لیا. جیسے ہی گود میں لیا, ابو طالب کے پاس پہنچی. اے ابو طالب, کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا خوبصورت بچہ ہے, کتنی خوبصورت مسکراہٹ ہے, کتنا خوبصورت اس کے لب ہیں, کتنے خوبصورت اس کے چہرے ہیں, اس کی آنکھیں. تعریف فرما رہی تھی جناب فاطمہ بنت اسد. جناب ابو طالب نے فرمایا, اصبری سبتن, تم صبر کرو, آج سے ٹھیک 30 سال کے بعد اس جیسا ایک بیٹا ہم بھی دنیا میں لائیں گے. آج سے ٹھیک 30 سال کے بعد اسی جیسا بیٹا دنیا میں آئے گا, مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا. جس طرح سے یوشع بن نون جناب موسیٰ کے 30 سال کے بعد دنیا میں آئے, اسی طرح حضرت امیر جناب یوشع بن نون کے 30 سال کے بعد اس دنیا میں آئے. ایک شباہت. دوسری شباہت, یہاں سے تھوڑی سی بیداری بھی چاہوں گا. جناب موسیٰ نے یوشع بن نون کے ہاتھ کو بلند کیا 18 ذی الحجہ کو, کہ جس کا میں مولا ہوں یا جس کا میں ولی ہوں اس کے یہ ولی ہیں. جس طرح سے 18 ذی الحجہ کو یوشع بن نون کی ولایت کا اعلان ہوا, اسی طرح 18 ذی الحجہ کو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا. یہ دوسری شباہت. اور آئیے جناب, یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مفصل حدیث ہے کہ جس سے میں اقتباس کر کے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ دوسری شباہت. تیسری شباہت, یہاں سے تھوڑا سا لطف دوبالا ہو جائے گا. جس طرح یوشع بن نون کی ولایت 18 ذی الحجہ کو مکمل ہوئی یا اعلان ہوا, اسی طرح امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان ہوا. تیسری شباہت یہ ہے کہ جناب یوشع بن نون جب موسیٰ دنیا سے چلے گئے, حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے, تو روایت کا لفظ ہے حتی مضت ثلاثۃ من الطواغیت. سبحان اللہ. موسیٰ جب دنیا سے چلے گئے تو یوشع بن نون کو 3 حکومتوں تک وہ ممبر نہیں ملا جس ممبر پہ موسیٰ بیٹھا کرتے تھے. وہ ممبر نہیں ملا جس ممبر پہ موسیٰ بیٹھا کرتے تھے. طواغیت, 3 طغات, ظالم بادشاہ گزرے, 3 ظالم بادشاہ گزرے, تب تک یوشع بن نون کو ممبر نہیں دیا گیا. اور بھی شباہت ہے کہ جس طرح ممبر نہیں ملا نا, کہ یوشع بن نون کے خلاف 3 حکومتوں کے بعد جب خود یوشع بن نون کو ظاہری طور پر ممبر یا حکومت ملی, تو اس امت کے 2 لوگوں نے موسیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے قیام کیا, اور ساتھ میں موسیٰ کی بیوی کو بھی لے لیا. ساتھ میں موسیٰ کی بیوی کو بھی لے لیا. موسیٰ کی بیوی کو لے کے قیام کر دیا یوشع بن نون کے اوپر, وصی حضرت موسیٰ کے اوپر. کیا ہوا؟ 70-80 ہزار لوگ مارے گئے. 70-80 ہزار لوگ مارے گئے. اچھا, جناب یوشع بن نون طاقتور تھے, شجاع تھے, بہادر تھے. جناب یوشع بن نون نے بہترین انداز میں تلوار چلائی. جب تلوار چلی تو جس طرح سے جنگ جمل میں بعد میں دہائیاں اور پکاریں اور چیخیں نکل رہی تھی, اسی طرح وہاں پہ بھی چیخیں نکل رہی تھی. ان چیخوں میں کسی نے کہا وہ تھوڑی دیر اور جھیل لو, مثال کے طور پہ تلواروں کے وار. تھوڑی دیر کے بعد یہ سورج ڈھل جائے گا, اندھیرا ہو جائے گی, جنگ بند جائے گی, جنگ بند ہو جائے گی. کہتے جیسے ہی ان لوگوں نے تصور کیا یوشع بن نون اور ان کے صحابہ, ان کے چاہنے والے انہیں مار رہے تھے, یہ توقع کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد سورج ڈل جائے گا, سورج غائب ہو جائے گا, اندھیرا ہو جائے گا, جنگ رک جائے گی. یوشع بن نون نے ڈھلتے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا, سورج اپنی جگہ رک گیا. اب ظاہر سی بات ہے مجھے بھی رکنا پڑے گا. میں کہوں گا ایک فرق اور مل گیا, یوشع نے 1 مرتبہ سورج کو روکا تھا, علی نے 2 مرتبہ سورج پلٹایا تھا. یوشع نے روکا تھا, علی نے 2 مرتبہ سورج
پلٹایا تھا۔ خلاصہ انہوں نے جس طرح سے بیوی کو ساتھ لے کے وصی موسیٰ کے خلاف جنگ کی، اسی طرح رسول گرامی کے بعد طلحہ و زبیر نے زوجہ رسول کو اپنے ساتھ لے کے علی کے خلاف جنگ کی، اور 16,000 یا 16,000 سے زائد لوگوں کے قتل کا سبب بنی۔ 16,000 سے زائد لوگوں کا قتل، مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا، غریب مسلمانوں کا، یہ تاریخ کا ایک دھبا ہے جناب والا۔ اور پھر الزام نعوذ باللہ امیر المؤمنین کی گردن پہ ڈال دینا کہ جناب امیر المؤمنین نے مارا۔ ایک خاتون جب محترمہ کے پاس آئی، آنے کے بعد سلام کیا، ظاہر سی بات ہے بعض اوقات سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو شروع میں لگتا ہے کہ ہمیں یار اچھے سوال کر رہا ہے، اچھا آدمی، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کس لیے تمہیں کال کر رہا تھا، کیا تمہیں سنانا چاہ رہا تھا۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے، پہلے اقرار کروا لو پھر اپنا اصلی نقطہ مار کے فون کاٹ کے چلے جاؤ، یہ ہوتا ہے۔ ایک خاتون، کندیا خاتون، بیوی کی خدمت میں آئی، محترمہ کی خدمت میں آئی، سلام علیک یا ام المؤمنین، آپ پر سلام ہو اے مؤمنین کی ماں۔ وعلیکم السلام، آپ پہ بھی سلام ہو، کیا سوال ہے؟ کہ یا ام المؤمنین ماذا تقولین فی امرأة قتلت ولدها متعمدا، کہ اے ام المؤمنین آپ اس انسان کے بارے میں کیا فرماتی ہیں کہ جس انسان نے یا جس عورت نے اپنے ایک بچے کو عمدن مار دیا ہو؟ سمپل سا جواب ہے۔ اب ام المؤمنین کو تو پتہ نہیں تھے کہ یہ خاتون کہاں لے جانا چاہ رہی ہے۔ کہنے لگی تکون کافرتن، وہ عورت کافرہ ہے، وہ عورت کافرہ ہے جو ایک بچے کو مار دے، وہ عورت کافرہ ہے۔ اور قرآن کی آیت بھی سنا دی، وقد قال اللہ تبارک و تعالی ومن یقتل، وہ جو آیت ہے متعمدن فجزاؤہ جہنم، جو بھی کسی ایک مومن کو عمدن مار دے اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم۔ اس نے صرف ہاں نہ میں جواب مانگا تھا، انہوں نے دلیل بھی دے دی، اس کی جگہ کیا ہے؟ جہنم میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ محترمہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ اور کوئی سوال؟ جی ہاں ایک اور سوال ہے۔ عدد تو معلوم تھا کہ وہاں کتنے لوگ مارے گئے تھے۔ کہنے لگی فقالت کندیہ، کندیہ نے کہا ماذا تقولین فی امرأة قتلت 16,000 ولدها الکبار المؤمنین، جس نے ایک بچے کو مارا، جواب تو مل گیا نا، تکون کافرتن، وہ کافرہ ہے جس نے ایک بچے کو عمدن مروا دیا ہو۔ ام المومنین اس کے بارے میں کیا فرمائیں گی کہ جس نے اپنی بڑی اولادوں میں سے 16,000 لوگوں کو مروا دیا ہو۔ روایت کا جو لفظ ہے، اس لفظ کے ترجمے سے استفادہ کیجئے گا، ففہمت، سمجھ گئی، سمجھ گئی، میں وہ لفظ حذف کر رہا ہوں، ففہمت، وہ سمجھ گئی کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ اچھا، سمجھنے کے بعد کیا کیا کہ باقاعدہ اس کے اوپر جھپٹی کہ یہاں سے نکل جا عدوۃ اللہ، تو اللہ کی دشمن ہے۔ وہ خاتون کہہ رہی میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو سوال کیا تھا، لیکن وہ سمجھ گئی۔ خلاصہ جنہوں نے 16-17 ہزار مسلمانوں کو قتل کروایا ہو، اسی کی طرح ہے جس طرح سے جناب موسیٰ کی بیوی۔ یہ بھی ایک سبق ہے مسلمانوں کے لیے کہ جناب والا کسی نبی کی محض بیوی ہونا کوئی کمال نہیں رکھتا۔ ہمارے پاس کتنی دلیلیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسی پرسنالٹیز ہیں، کتنی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی بیویوں نے اسلام کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ انہی میں سے ایک ہی ہے کہ جنہوں نے اسلام کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ بس کہ جس طرح سے انہیں حق نہیں ملا، اسی طرح امیر المؤمنین کو رسول گرامی کے بعد حق نہیں دیا گیا۔ ماہ محرم میں ہم مصائب تو پڑھتے رہتے ہیں، مولا کا مشہور و معروف جملہ کہ یہ جو ہمارے لیے حسین کا غم ہے نا، روایت کا لفظ ہے، ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، یہ جو حسین کا غم ہے نا، اقرح جفوننا، جو عربی ادب سے واقف ہیں ان کے لیے یہ لفظ کافی ہے۔ مولا نے فرمایا حسین کی شہادت نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا، غم حسین نے ہماری پلکوں کو
زخمی کر دیا، ہماری پلکیں زخمی ہو گئی، اتنا ہم نے حسین ابن علی پہ گریہ کیا. ولیکن احراق الباب على زینب وفضہ وام کلثوم وفضہ وفاطمہ اضحى وحمر، کہ حسین کے غم نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا. حسین کا غم ہمارے لیے بہت بڑا غم ہے، لیکن وہ غم اور وہ دن کہ جس دن ہماری جدہ فاطمہ پہ پہلو گرایا گیا، دروازہ گرایا گیا، وہ دن ہمارے لیے عاشور سے زیادہ تلخ ہے، عاشور سے زیادہ تلخ ہے. یہ جو کربلا میں آپ جلتی ہوئی آگ دیکھتے ہیں نا، آگ کربلا میں ہے، لیکن یہ آگ لگانے کے لیے شعلہ فاطمہ کے دروازے سے لایا گیا. تیر اصغر کے گلے پہ ہے، لیکن چلانے والا ثقیفہ سے تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے. یہ بچوں کا قتل کیا جانا، بچوں کو بے رحمی سے مارا جانا، یہ کربلا سے نہیں بلکہ فاطمہ کے دروازے سے شروع ہوتا ہے. ایک لعی جب آگے بڑھ کے اپنی نحس پیر سے فاطمہ کے شکم پہ مارتا ہے، یا علی یا علی یا علی. میں نے روایت دیکھی جس طرح سے امام سید سجاد اپنے آقا اپنے مولا ابا عبداللہ حسین پہ رویا کرتے تھے نا، اسی طرح امام سجاد اپنی جدہ فاطمہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. امیر المؤمنین اتنے بڑے شجاع، اتنے بڑے بہادر، اتنے بڑے ہمتی، صرف ایک فاطمہ کی بے حرمتی کو دیکھنے کے بعد روایتوں کے جملے ہیں کہ علی ٹوٹ گئے. یا علی کو جیسے ہی خبر ملی نا، اتنا بڑا شجاع و بہادر علی، کہتے فاطمہ کی خبر شہادت سنی یا فاطمہ کے اوپر ہونے والے ظلم سنے، کہتے فوراً مسجد میں گر گئے. فغشی علی، علی پہ غش طاری ہوا. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، کہوں گا اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ نے صرف ایک مستورہ، ایک فاطمہ، ایک خاتون پر ہونے والے ظلموں کو سنا یا شہادت کی خبر ملی، مولا آپ ٹوٹ گئے. ارے بیٹے سجاد کا حال کیا ہوگا جس نے کبھی زینب کو بے ردا دیکھا، کبھی سکینہ کے گالوں پہ تماچے دیکھے، کبھی ام کلثوم کے سر پہ تازیانے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی رباب کو بے پردہ دیکھا، کبھی لیلا کو بے پردہ دیکھا. جب منحال آیا نا، منحال پریشان ہو کے امام سجاد سے کہتا ہے اے میرے مولا سجاد، شہادت آپ کی میراث ہے. مولا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ مولا شہادت آپ کی میراث ہے. آپ اکبر پہ رو رہے ہیں، آپ حسین پہ رو رہے ہیں. مولا نے ہاتھوں کو جوڑا کہ منحال تو نے انصاف نہیں کیا. بے شک شہادت ہماری میراث ہے، لیکن تو انصاف سے بتا کیا پھوپھیوں کے زروں سے چادریں چھننا ہماری میراث ہے؟ ارے سکینہ کے گال پہ تماچے لگنا ہماری میراث ہے؟ ارے کانوں سے گوشوارے چھینے جانا ہماری میراث ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس میں سید سجاد کی مصیبتیں، یہ دن وہ دن ہیں کہ جن میں سید سجاد نے خوب گریہ کیا. سید سجاد کبھی کوفہ جاتے ہیں، کبھی شام جاتے ہیں، مختلف حوادث پیش آتے ہیں. کہتے سید سجاد کربلا کے بعد کبھی کسی بازار میں نہیں جاتے تھے، خاص کر کسی گوشت کو نہیں دیکھا کرتے تھے. جب بھی کسی گوشت پہ نظر جاتی تھی نا تو سید سجاد کو کربلا کے زخموں کی یاد آ جاتی تھی. ارے وہ ٹاپوں کے تلے اور وہ گھوڑوں سے روندے ہوئے جسموں کی یاد آ جاتی تھی، وہ قاسم کے ٹکڑوں کی یاد آ جاتی تھی. کہتے ایک دن سید سجاد کسی بازار میں پہنچے نا تو سارے قصاب اپنے گوشت کو کپڑے سے ڈھک لیا کرتے تھے. ایک دن جب سید سجاد پہنچے تو کسی ایک قصائی نے گوشت کو کپڑے سے نہیں ڈھکا. امام جیسے ہی قریب پہنچے، امام زمین پہ بیٹھ گئے. کربلا کا منظر یاد آ گیا، رونے لگے. میرے بابا ایسے ہی لاشیں تھے نا کربلا میں.
بابا ایسے ہی نہ میرا بھیا اکبر تڑپ رہا تھا، بابا ایسے ہی قاسم تڑپ رہے تھے، جن کے ٹکڑے ہواؤں میں پرواز کر رہے تھے۔ ہاتھوں کو جوڑا، قصائی دوڑتا ہوا گیا، اپنے گوشت کو چھپا دیا، مولا سے معافی مانگی کہ مولا مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا تھا اس گوشت کو چھپانا۔ مولا نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو بھول گیا تھا، بس اتنا بتا دے جب تو نے اسے ذبح کیا تھا۔ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے کربلا دیکھی نہیں، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے اکبر کے کلیجے میں برچھی نہیں دیکھی، آپ نے اصغر کے گلے میں سے شعبہ تیر نہیں دیکھا، اما جب آپ نے سن کے برداشت نہ کر پایا پھر سوال نہ کرنا سجاد پوری زندگی روتے کیوں رہے، پوری عمر کیوں روتے رہے۔ امام نے فرمایا ذرا یہ بتا، جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا اسے پانی پلایا تھا؟ ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا میں نے پانی پلایا تھا۔ کہ اس جانور کو ذبح کیا تھا؟ تیرا چاقو تیز تھا؟ کہ مولا چاقو تیز تھا۔ کہ جانور کو جب ذبح کیا تو کیا کوئی جانور کھڑا دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہ مولا سارے جانوروں کو میں نے ہٹا دیا تھا، کوئی جانور اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ بھائی اتنا سنا سجاد تڑپ گئے، کربلا کا رخ کیا کہ اے میرے بابا تو کتنا مظلوم ہے، ارے تجھے ذبح کیا پانی نہ پلایا، بابا ذبح کیا اماں زینب کھڑی دیکھ رہی تھی، بابا جب آپ کو ذبح کیا شمر کا خنجر کند تھا، 12 ضربوں میں خنجر سے سر کو جدا کیا، اماں فاطمہ چلا رہی تھی اے شمر ذرا آہستہ چلا، میں ماں ہوں، چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، بڑے لاڑ و پیار سے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. مأتم حسين.